وہ سلسلہ نقش بندیہ ہے. تو یہاں ہم کسی بھی پیر کے مرید ہو لیکن ہم تمام بزرگوں کو مانتے ہیں, تمام بزرگوں کو مانتے ہیں, لیکن خصوصاً میں اس محفل میں ذکر نقش بندی اور بزرگان نقش بند کا ذکر صرف اشاراتاً بات کروں کہ آج ہم اور آپ جس مقدس ذات سے ہماری نسبت اور ہمارا تعلق ہے یا جس سلسلے سے آپ بیعت ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا, وقت جو دیا تھا اس میں صرف 2 منٹ باقی ہیں, لیکن 2 منٹ کے اندر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے میرا سوال ہے, میں نے تو ان بزرگوں کو نہیں دیکھا جن کے تبرکات آج کی سرزمین پر موجود ہیں, لیکن آپ میں سے کئی ایسے بزرگ ہوں گے جنہوں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ ہر وقت میری عادت ہے کہ میں کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوں, صرف آپ اور ہم محبت کا دعویٰ کریں کہ میں ان کا مرید ہوں یا ان کا چاہنے والا ہوں, تو میرے دوست یہ تو دعویٰ ہمارا بہت بڑا ہے, ساری دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, لیکن تاریخ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ نبی کا وہی ہوگا جو نبی کے کہنے پر چلے گا, غوث اعظم کا وہی ہوگا جو غوث اعظم کی مانے گا, غریب نواز کا وہی ہوگا جو غریب نواز کے فرمان پر عمل کرے گا, تو اسی طرح اکبر و محمود کا وہی ہوگا. آپ اس غفلت میں نہ رہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ سلسلہ بڑا دیالو ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, ہم اگر نسلن یا نسبن یا خاندان کا تعلق سے دیکھیں گے تو یہ حسنی اور حسینی یعنی غوث اعظم کی اولاد ہیں. سبحان اللہ, بے شک. اہل بیت مصطفیٰ بے شک اور آل رسول اور فرزند غوث اعظم, سبحان اللہ, بے شک. اس اگر نظر سے ہم دیکھیں گے تو اب مدینے سے لے کر کے اجمیر مولا تک اور اجمیر سے لے کر کے لونی شریف تک کسی بھی نفوس قدسیہ کی تعریف کو پڑھیں گے تو آل رسول کی ہمیشہ, آل رسول کا ہمیشہ یہی کام رہا ہے کہ جو بھی آئے جو بھی مانگے انہیں عطا کر دیں. لیکن اگر بیعت کے اور طریقت کے تعلق سے دیکھیں گے سلسلہ نقش بند سے تو ہمیں مجدد عرف ثانی کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ, کہ وہ کتنے مہربان تھے. جب جہانگیر نے دین الہی پھیلانے والے اکبر نے انہیں قید کیا جیل خانے میں, انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو, تم مجھے مانو, جیسے میں کہوں ویسے تم کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں تم کو سجدہ کروں, میں تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اور جب منع کیا تو بادشاہ نے کیا کیا, وہ بھی خاندان بھی تو کتنا دیالو ہے, وہ بھی کتنا کرم فرما ہے, وہ بھی ہم پر الحمدللہ. مجدد عرف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے, جو نقش بند سے تعلق رکھتا ہے, مجدد عرف ثانی فرماتے ہیں کہ اسے میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا. یعنی جو نقش بند سے تعلق رکھتا ہے اسے میں جانے نہیں دوں گا. کون کہتا ہے؟ تاجدار نقش بند فرماتے ہیں, مجدد عرف ثانی فرماتے ہیں. وہ مجدد عرف ثانی جن کی ولادت کے وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کر کے مبارکباد پیش کر دیں, وہ مجدد عرف ثانی فرماتے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, ہم اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیعت کر لی بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے
یہ تو ہر ایک پیر کا، جس بھی پیر کے مرید ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ جس پیر سے ہم نے بیعت لی ہے ہمیں ان پیر کی بات کو ماننا چاہیے۔ آج جتنا پیر کو مانتے ہو نا اتنی پیر کی مانو۔ سبحان اللہ۔ پیر کو مانتے ہو کہ یا نہیں مانتے ہو؟ آپ کہو گے کہ باپو مانیے چھن ہم تم نے کہیں شک لاگے سے، مجھے کوئی شک نہیں لگ رہا ہے، آپ نہیں مانتے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن جتنا پیر کو مانتے ہو اتنی پیر کی نہیں مانتے ہو، اس میں مجھے شک ہے۔ آپ کہو گے کوئی شک ہے تو ثبوت دو، تو الحمدللہ تم الحمدللہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جواب یہ ہوگا کہ اگر پیر کو مانتے ہو، پیر کی نہیں مانتے ہو، اس میں مجھے شک ہے۔ پیر کی نہیں مانتے ہو، کیا نہیں مانتے ہو؟ کہ پیر نے جب تم سے بیعت لی تب ایک وعدہ کیا تھا تم سے کہ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، کلمہ پڑھایا، پھر فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا۔ سبحان اللہ۔ تم نے کہا جی، بولے یا نہیں؟ نہیں بولے ہو تو منع کر دو، تمہیں اس پیر کو پکڑو جس نے کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھنا۔ صحیح بات ہے نا؟ بات تو شریعت جب کلمہ پڑھ لیا تو یہ ارکان ہم پر فرض ہو گئے، تو یہ غلط ہے۔ پیر سے کیے ہوئے وعدے کو اگر توڑنے والی کوئی قوم ہے تو ہمیں، پیر نے کہا نماز پڑھنا، تم نے کہا ہاں پڑھوں گا۔ پیر نے کہا روزے رکھنا، تم نے کہا ہاں رکھوں گا۔ پیر نے کہا کہ زکات دینا، مالدار ہے، تم نے کہا ہاں دوں گا، لیکن اس ڈر سے نہیں دے رہے ہو کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ پیر نے کہا حج بھی کرنا، جب فرض ہو جائے تم نے کہا ہاں کروں گا۔ بہت سارا بیلنس پڑا پھر بھی نہیں کرتے، بتاؤ پیر کی مانی؟ جواب ملے گا نہیں، اور نہیں مانی تو کیا یہ سپنے دیکھ رہے ہو کہ کل پیر ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ خواب تمہارے پورے نہیں ہو سکتے۔ میں سلسلہ نقشبند کی بات کر رہا تھا، مجدد الف ثانی کو جب بادشاہ نے قید خانے میں قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا، اس لیے ڈالا تھا کہ یہ باہر رہ کر کے دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنا دیں گے، انہیں بند کر دوں تاکہ کوئی دین پھیلانے والا بھی نہ رہے، میرا دین الہی چلے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ مجدد الف ثانی کو قید کر دیا گیا، لیکن قید ہونے کے باوجود بھی، جیل میں جانے کے باوجود بھی تاجدار نقشبند نے اپنے مشن کو بند نہیں کیا، اپنے کام کو ختم نہیں کیا، اپنے ہتھیار کو نیچے نہیں ڈالا، بلکہ وہاں جو بھی ملتا تھا کہ بھائی مسلمان ہیں تو کہ ہاں پڑھ نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مجدد الف ثانی کہیں اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، یہ تو بارگاہ ایسی تھی نا جو ان کو دیکھ لیتا تھا تو اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ کہتے مسلمان ہے تو کہ ہاں نماز شروع کر دے، نماز شروع کر دی، داڑھی نہیں رکھتا داڑھی رکھ دے۔ اب جیل میں یہ کام ہو رہے ہیں جو باہر کام ہونے تھے وہ اندر ہو رہے ہیں۔ کہا کہ مسلمان تو کہا کہ نہیں، مسلمان بننا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں آپ جیسے کے چہرے کو دیکھ کر اب تو دین کو قبول کرنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں، حضور آپ مجھے کلمہ پڑھوا لیجئے۔ مسلمان بن جاتے ہیں، مسلمان بنتے رہے، سلسلہ جاری رہا، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا۔ بادشاہ کے دماغ میں کیسی بات آ گئی، کسی نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہیں کو قید خانے میں قید کر کے تو نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری سلطنت ختم نہ ہو جائے۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو بادشاہ گئے، کہا کہ اس کو باہر نکالو۔ کس کو؟ مجدد الف ثانی کو۔ جب وہ داروغہ جیل پہ نگرانی کرنے والا جیلر جب گیا نکالنے کے لیے، تب بس آخری جملہ دے کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ دیالو ہیں، وہ کرم کرنے والے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، سب کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، سب کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باہر نکلو، کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آج تمہیں آزاد ہونے کا دن ہے،
آج تمہارے لیے نجات کا دن ہے، تمہیں آج جیل سے باہر نکالا جائے گا۔ تو اس وقت مجدد حلقہ ثانی شیخ احمد سرندی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا تھا کہ اے بادشاہ کے وزیر سن لے، آج احمد اکیلا باہر نہیں آئے گا بلکہ 4000 کو ساتھ میں لے کر کے باہر نکلوں گا۔ کہا کہ ایک کے آنے کی اجازت ہے، 4 کو نہیں ہے، 4000 کو نہیں ہے، سب کو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، جاؤں گا تو اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ماننے والوں کو ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو یہ مجدد حلقہ ثانی کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے نسبت رکھتا ہے، مجدد حلقہ ثانی اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے ماننے والوں کو ساتھ میں لے کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے ہمیں چاہیے کہ جس سلسلے سے آپ اور ہم تعلق رکھتے ہیں، تو ان نفوس قدسیہ اور اس بزرگوں کی زندگی کو بھی پڑھ لیں، تاریخ کو بھی پڑھ لیں کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایک بھی نماز کو قضا کیا۔ اب جس محمود شاہ جیلانی کے نعرے آپ اور ہم لگاتے ہیں، سبحان اللہ اس سبحان مرد اللہ۔ قلندر نے دن میں لوگوں کی خدمتیں کی ہے تو رات میں اپنے مولا کو یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ بے تم شک۔ کون سی نماز چھوڑ کر کے ان کا نام لینے والے بن گئے؟ اللہ اکبر، فجر کو چھوڑتے ہو، محمود شاہ جیلانی کا نام لیتے ہو، ظہر کو ترک کرتے ہو، محمود شاہ جیلانی کی مقدس ذات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اگر واقعی میں تمہیں محبت ہے تو تمہاری مسجد گواہی دینی ہوگی، تمہاری مسجدیں پیر و مرشید کے اس مشن کی گواہی دے، اور کہنے والا یہ کہے کہ جب غوث کے غلام کی یہ شان ہے تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کی یہ شان ہے، غریب نواز کے غلام کی یہ شان ہے تو غریب نواز کی شان کیا ہوگی۔ جب محمود کے چاہنے والے کا یہ مقام ہے تو محمود شاہ جیلانی کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ بزرگوں، سبحان اللہ ہمیں سبحان ان سے اللہ۔ محبت ہے تو ان کے مشن سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی۔ آپ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، آپ اپنے پیر و مرشد کی زندگی کو پڑھو، وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑتے۔ تو اے مریدوں، تمہیں بھی یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ تم بھی نماز کو چھوڑو، نماز کی پابندی کرو۔ یہی کامیابی ہماری موت کے وقت بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور کل حشر میں بھی ہم سے اگر مصطفیٰ راضی ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات راضی ہوگی، رب کل قیامت کے دن جب عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا نا، تب سب سے پہلے یہ سوال نہیں کرے گا کہ 11ویں کی نیاز کھاتا تھا یا نہیں، چھٹی ہر چھٹی اجمیر کرتا تھا یا نہیں۔ سب سے پہلے سوال کرے گا تو یہ کرے گا کہ سب سے پہلے فجر میں اٹھتا تھا یا نہیں، نماز پڑھتا تھا یا نہیں۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ سوال تو نماز کے بارے میں ہوگا، ہم تو کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ باتیں جو پیر و مرشد سے کیے تھے انہیں پورے کر لو۔ رب کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری ہر جائز تمنا کو پوری کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں اور اپنے پیارے محبوب کی نالین پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مرحومات کی بخشش فرمائے، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔